أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اس دنیا میں جہاں ہر طرف دنیا داری اور اس کی چکا چوند ہے، اور کیا مرد اور کیا عورت اور کیا بچہ اور کیا بوڑھا سب اس مادی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور عورت کیونکہ اپنی فطرت کے باعث دنیا داری کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر ہر معاشرے کے بہت سے جھگڑے اس کی اس دنیا داری کی طرف حد سے زیادہ بڑھنے سے پیدا ہوتے ہیں. گھریلو جھگڑے یا فساد ہوں یا معاشرے کے جھگڑے یا فساد ہوں، عورت کا ہاتھ اس میں ضرور نظر آئے گا. بیٹے کی دولت پر، اس کے پیسے پر قبضہ کرنے کے لیے ساس بہو پر ظلم کرتی بھی ہے اور بیٹے سے کرواتی بھی ہے. خاوند کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے بعض دفعہ بیوی بہو جو ہے وہ ساس پر ظلم کرتی بھی ہے اور اپنے خاوند سے کرواتی بھی ہے. نندیں ہیں وہ اپنے دائرے میں ظلم کرتی بھی ہیں، کرواتی بھی ہیں. اور آج کل کے آزاد معاشرے میں ایک عورت دوسری عورت کے خاوند کو دوستی اور آزادی کے نام دے کر چھیننے کی کوشش بھی کرتی ہے. اور یہ روزمرہ میں آپ بہت ساری مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں اس کی. پھر راز حاصل کرنے کے لیے مردوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومتی سطح پر ایجنسیوں میں عورتوں کو رکھا ہوتا ہے، عورتیں بھرتی کی جاتی ہیں تاکہ وہ مردوں کو، دنیا دار مردوں کو جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، اللہ کا خوف ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوتا، اپنے جال میں پھنسا کر دوستی کر کے اہم اور ملکی راز نکلوائیں، راز حاصل کریں. اور ایسی عورتیں بھی دنیا کے لالچ میں، دنیا کی لالچ کی خاطر ایسے کاموں میں بڑی بے حیائی سے ملوث ہو رہی ہوتی ہیں. غرض عورت اور مرد کے دنیا کے پیچھے دوڑنے اور اللہ تعالی
کا خوف دل میں نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں ایک فساد برپا ہے۔ اگر کوئی نیکی کی طرف مائل ہے، اور بہت بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے جو سوائے چھوٹی موٹی ناجائز باتوں کے بڑی غلطیاں کرنے والی نہیں ہے، ان میں ایسی بھی ہیں جو نیکی کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں کے لیے کوشش بھی میں آگے بڑھی ہوئی ہیں، ان کے لیے کوشش بھی کرتی ہیں، بڑی تکلیف اٹھا کر بعض دفعہ چندے بھی اکٹھے کرتی ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے یہ سب کام ایک وقتی جذبے کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وقتی رحم کا جذبہ اس وقت ابھرتا ہے اور پھر وہ ایسے کام کرنے والی دنیا داری میں کھو جاتی ہیں۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کا جو فہم ایک مومن میں ہونا چاہیے وہ ان میں نہیں ہوتا۔ ایک مقصد حیات، ایک زندگی کا مقصد، ایک مطمع نظر، ایک ٹارگٹ انہوں نے نہیں بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہوتی کہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات کا ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ فاستبقوا الخیرات یا نیکیوں میں آگے بڑھنا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ اس لیے انسانی ہمدردی کے تحت کوئی نیکی کرتی بھی ہیں تو ایک جیسے کہ میں نے کہا ایک وقتی جذبے کے تحت کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اب ان نیکیوں میں انہوں نے آگے بڑھنا ہے، اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ان نیکیوں میں آگے لے کر نکلنا ہے۔ ان میں بھی یہ جذبہ ابھارنا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اور بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، عبد رحمان بننے کے لیے ادا کرنے ہیں، یا رحمان کی بندیاں بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندی بننا ہے۔ دینی علوم سے بھی واقفیت حاصل کرنی ہے اور روحانی اور اخلاقی اقدار کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اپنی نسلوں کے مستقبل اور آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس معاشرے کی بھی فکر کرنی ہے، اس کے لیے بھی درد پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے سے دور ہٹتا جا رہا ہے، جو معاشرہ بالکل آزادی کی طرف دوڑ رہا ہے، جو معاشرہ اس معاشرے کی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، مادی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس معاشرے کے ہر فرد کی روحانی ترقی کی طرف بھی اور اپنی روحانی ترقی کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اس معاشرے کو بھی اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کروانی ہے۔ ان فکروں سے دنیا دار عورت کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، جن کی میں مثالیں اوپر دے آیا ہوں۔ یہ فکر اگر آج ہے اور ہونی چاہیے تو ایک احمدی عورت کو ہے۔ اس فکر کو سینے میں رکھتے ہوئے آج اگر کوئی اپنے مذہب، قوم اور وطن کی خاطر قربانی کا عہد کرنے والی ہے تو وہ احمدی عورت ہے،
اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے احمدی عورت کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ آج اگر سچائی پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد کرنے والی کوئی عورت اور کوئی بچی ہے تو وہ احمدی عورت اور احمدی بچی ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کے دین کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر اپنا جان، مال، وقت قربان کرنے کا عہد کرتی ہے تو وہ احمدی عورت ہے۔ آج اگر تمام دنیا کی عورتوں کو اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ دعوت مقابلہ دے رہی ہے، یہ چیلنج دے رہی ہے کہ آج اگر ان نیکیوں پر عمل کرنا اور ان نیکیوں کو پھیلانا ہے، اور آج ان نیکیوں کو پھیلانے کا جو دعویٰ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ احمدی عورت ہے۔ اور اے دنیا والو، تم اس احمدی عورت کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو دیکھیں یہ کتنے بڑے عہد ہیں اور یہ کتنے بڑے دعوے ہیں جو آپ خدا اور رسول سے کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا کو چیلنج دے رہے ہیں۔ اور یہ عہد، یہ وعدہ اور یہ دعویٰ آپ اپنے ہر اجلاس اور ہر اجتماع میں کرتی ہیں، اور آج بھی اس وقت بھی یہ عہد آپ نے دہرایا ہے۔ کچھ کمزور شاید اس عہد کو پوری طرح نہ سمجھ سکتی ہوں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی عہد دہرا دیتی ہوں، لیکن ان میں بھی ایک پاک فطرت ہے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو چمکانے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ تبھی تو یہ ان میں سے بہت ساری تکلیف اٹھا کر، خرچ کر کے، اپنے بچوں کو تکلیف میں ڈال کر دور دراز شہروں سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئی ہیں، تاکہ اپنی تربیت کی طرف بھی توجہ دے سکیں، اپنی روحانی ترقی کی طرف بھی توجہ دے سکیں، اور پھر ان علمی اور روحانی باتوں کو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں بھی رائج کر سکیں، ان کو بھی یہ تعلیم دے سکیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، آج اگر دنیا کے رائج نظام سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اکٹھی ہو کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اسکیمیں سوچنے والی عورتیں ہیں تو صرف احمدی عورتیں ہیں اور ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو احمدی کہتی ہے اور اس میں نہیں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نصیحت کی بات کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اس لیے میں چند باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جو عورت کی فطرت میں ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ میں سے اکثریت نیکیوں پر قائم ہے اور بری باتوں سے بچنے والی ہے اور ایمان، یقین اور فراست میں آپ میں بہتوں میں پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن شیطان اپنے کام کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق موقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور موقع پا کر جب بھی حملہ کر سکے شیطان حملہ کرتا ہے۔ اس لیے مومن کو نیک باتوں کی جگالی کرتے رہنا چاہیے، ان کو دہراتے رہنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اس وجہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بطور یاد دہانی کے ہیں، تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور شیطان سے بچنے کی طرف
توجہ پیدا ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان لانے والی عورتوں سے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے بیعت لیتے وقت، وہ ایک یہ بھی ہے اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ فرمایا لا یشرکنا باللہ شیئا۔ اب بعض عورتیں بعض دفعہ اپنی کمزور طبیعت کی وجہ سے یا پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے یا وہمی طبیعت کی وجہ سے، کیونکہ عورتوں میں وہم بھی بڑا پایا جاتا ہے، شرک کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ غیروں میں دیکھیں تو بہت زیادہ یہ مثالیں نظر آتی ہیں، مزاروں پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی ہوتی ہے۔ پھر گھروں میں تعویذ کرنے والی عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ جس معاشرے سے آئی ہیں وہاں اکثر آپ کو مثالیں نظر آئیں گی، یا پیروں فقیروں کے پاس جا کر تعویذ وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ کسی نے بہو کے خلاف تعویذ لینا ہے، کسی نے ساس کے خلاف تعویذ لینا ہے، کسی نے ہمسائی کے خلاف تعویذ لینا ہے، کسی نے خامد کے حق میں تعویذ لینا ہے۔ تو بے تحاشا بد رسمیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ سب عورتوں کی بیماریاں ہیں کہ یہ شرک کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کو کچھ نہ سمجھنا، نماز دعا کی طرف توجہ نہ ہونی، اور اگر فکر ہے تو پیروں فقیروں کے حاضریاں دینے پر تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنجال سے نکالا ہوا ہے۔ پھر بعضوں نے اپنی اولاد کو بت بنایا ہوا ہے، بعضوں نے کوئی کم پیسے والی ہے تو اس نے زیادہ پیسے والی کو اس حد تک چڑھایا ہوا ہے کہ وہ بت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ غرض اس طرح کی بے انتہا لغویات ہیں جن میں یہ خدا تعالیٰ پر پورا ایمان نہ لانے والے ملوث ہوتے ہیں، جن کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ عموماً احمدیوں میں جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں جن سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بعض گھروں میں یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ کمی ہے ایمان کی، یہ کمی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے کی۔ ہر احمدی عورت کا، خاص طور پر کیونکہ اس کی گود میں اگلی احمدی نسل نے پل کر نکلنا ہے گود سے، یہ معیار ہونا چاہیے کہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو۔ جب یہ تعلق پیدا ہو جائے گا تو ہر چھوٹے شرک سے لے کر ہر بڑے شرک تک ہر چیز سے، ہر شرک سے بچنے والی ہوں گی، اور شیطان کا حملہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلی نسلیں بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے والی اٹھیں گی۔ پھر نیک اور ایمان لانے والی عورت کی یہ بھی نشانی بتائی کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والی، مکمل فرما بردار اور اطاعت دکھانے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا شرک سے بچنے والی ہوں گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہوں، اپنے دن اور رات
اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھرنے والی ہوں، اپنی اولادوں کو نمازوں کی عادت ڈالنے والی ہوں، ان کو نمازوں کی تلقین کرنے والی ہوں. اور جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی اولاد کا تعلق تبھی پیدا ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی اولاد ہوگی. اور جب آپ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنے والی ہوں گی تبھی آپ حافظات میں شمار ہوں گی. آپ بھی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں گی اور اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں گی، کیونکہ آپ کی نسلوں کی بقا اس میں ہے کہ اپنے نسلوں کو اس معاشرے کی رنگینیوں سے بچا کر رکھیں، ان کی اس رنگ میں تربیت کریں کہ ان کا اپنے پیدا کرنے والے خدا سے ایک زندہ اور سچا تعلق پیدا ہو جائے. یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے اور اس پر جتنا بھی زور دیا جائے وہ کم ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود اپنے عملی نمونے دکھانے والی نہیں ہوں گی. اور یہ عملی نمونے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے معیار خود بھی قائم کرنا ہے اور اپنی اولادوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے. تبھی یہ وہ قربانی ہوگی جس کا آپ عہد کرتی ہیں کہ میں مذہب کی خاطر جان قربان کرنے والی بنوں گی. اللہ کے دین کی خاطر آج قربانی اسی کا نام ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کر کے خود بھی معیار قائم کریں، اعلیٰ معیار قائم کریں، اپنی اولادوں کو بھی اعلیٰ معیار حاصل کروائیں اور معاشرے کو بھی اس کے عملی نمونے دکھائیں. اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں جہاں آپ رہتی ہیں وہاں بھی آپ کے عملی نمونے نظر آنے چاہیے. جب آپ یہ عملی نمونے قائم کریں گی تو اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کی وارث ٹھہریں گی اور ان کو حاصل کرنے والی ہوں گی. اور جب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہوتی ہے تو جس طرح سوکھی گھاس ہری ہو جاتی ہے، اس طرح آپ کے نہ صرف دینی اور روحانی لحاظ سے سرسبز ہو رہی ہوں گی خود بھی اور اپنے نسلوں کو بڑھا رہی ہوں گی، بلکہ دنیاوی تعلقات بھی آپ کے اس وجہ سے قائم ہو رہے ہوں گے جو کسی وجہ سے ختم ہو چکے تھے. خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود آپ کا کفیل ہو جائے گا. وہ خود آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا، آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا. پھر ایک بہت بڑا عہد جو آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ معروف امور میں اطاعت کرنا. وہ تمام کام جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے اور جن کو کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ وقت کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. صرف سن لینا اور کہہ دینا کہ اللہ نے اس کی توفیق دی تو انشاءاللہ عمل کریں گے، یہ کافی نہیں ہے. جب تک ایک لگن کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گی کوئی فائدہ نہیں. اور جب آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور کریں گی اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی نصیحت کریں گی کہ ان پہ عمل کرو، اپنے خامدوں کو بھی اس طرح توجہ دلائیں گی کہ اس پر عمل کرو، تو یہ نیکیاں جاری رکھنے کی وجہ سے آپ
خلافت احمدیہ کی مضبوطی کا باعث بھی بن رہی ہوں گی، جس کا آپ نے عہد کیا ہے۔ اب میں نے آج کل تربیت کے مختلف موضوعات پر خطبات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کافی ہو چکے ہیں، اور یہ تمام وہ موضوع ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں بتائے ہیں، یعنی امانت کا حق عطا کرو، ایک دوسرے کی خاطر قربانی کی عادت ڈالو، سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ جن رپورٹ میں بھی انہوں نے بتایا کہ صدر صاحبہ نے اس کی اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا۔ اب یہ سچ بولنے کی عادت ہے، اس پر ہی اگر لجنہ کا شعبہ تربیت توجہ دے اور 100% لجنہ کو سچ بولنے کی عادت پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ کمزوریاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس طرح توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں کہ اصل جو بات ہوتی ہے اس کا کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، وہ پھر غیبت نہیں کرنی۔ اب یہ ایک ایسی عادت ہے جو معاشرے میں بہت رواج پکڑ رہی ہے، کسی کے پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی بات نہیں کرنی نام لے کے، اور احمدی معاشرہ بھی اس کی لپیٹ سے باہر نہیں رہا، اس کے اثر سے باہر نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم غیبت کرتے ہو تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہو، اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اب جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوں فوراً کسی 5ویں کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بہت ساری مجالس میں یہ دیکھا گیا ہے۔ پھر لوگوں کا ہنسی ٹھٹھا اڑانا ہے، مختلف نام رکھ کر پیچھے سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حسد ہے، اب حسد کی بھی آگ ایسی آگ ہے جس میں حسد کرنے والا خود جل رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو تو کوئی نقصان شاید اتنا نہ پہنچے، اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ غرض اس طرح کے بے شمار احکام ہیں قرآن کریم نے ہمیں دیے ہیں، اس لیے میں نے اس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے گزشتہ خطبوں میں، اور پھر یہ بھی کہ قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جب سمجھیں گی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر آپ دوسروں سے مزید ممتاز ہو کر، مزید علیحدہ ہو کر، نکھر کر ابھریں گے، اور اس معاشرے میں بھی آپ کی ایک پہچان ہوگی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اندر، آپ کے احمدیت میں شامل ہونے کی وجہ سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم ہے، اور آپ ایک ہاتھ پر جمع ہیں، اور آپ نے اس کو قائم رکھنے کا عہد کیا ہوا ہے، اور یہ عہد اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر کیا ہے۔ اس لیے اگر اس عہد پر پورا نہیں اتریں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سوال کروں گا، جیسا کہ فرمایا ان العہد کان مسئولا، عہدوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی، تم نے ایک وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب تم نے عہد کیا تھا کہ میں ہر بات مانوں گی اور عمل کروں گی، تو جو باتیں کہی گئی ان پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جب تک آپ کا جماعت سے تعلق ہے، اور خدا کرے کہ ہمیشہ رہے، خلافت کے ساتھ وفا اور خلیفہ وقت کے ساتھ کہی گئی باتوں پر عمل کرنا، خلیفہ وقت کی طرف سے کہی گئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، ان کی طرف توجہ دینی ہوگی، جو اصل میں تو خدا تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ خلیفہ وقت تو ایک ذریعہ ہے ان کو آگے پہنچانے کا، اصل اطاعت تو خدا تعالیٰ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہی چیز ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔
اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہی اللہ اور رسول سے محبت قائم ہونی ہے اور ہوتی ہے. باقی محبتیں تو ضمنی ہیں، باقی محبتیں تو اس وجہ سے ہیں کہ اللہ اور رسول سے محبت کرنی ہے. اور پھر اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. ان کی محبت دل میں ہونی چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ محبت دلوں میں قائم کرنے اور ہمیشہ رکھنے اور اپنی نسلوں میں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میں سے ہر ایک عابدات اور صالحات کے معیار حاصل کرنے والی ہو، کیونکہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروانے والی اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے، اگلی نسل کو کی تربیت کرنی ہے، اس کے رسول سے محبت کرنے والی نسل کو پروان چڑھانا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت احمدیہ سے وفا کرنے والی نسل کو پروان چڑھانا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی اور روح القدس سے مدد دیے جاؤ گے اور خدا ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوگا. خدا کرے کہ خدا تعالی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہر احمدی کے ساتھ ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اب دعا کر لیں. آمین.